ناظرین کرام، سورۃ آل عمران کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا ہے کہ جس طرح عالم ارواح کے اندر اولاد آدم سے اللہ نے اہل الست لیا تھا اور یہ وعدہ لیا تھا کہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، معبود برحق کون ہے، تو سب نے یک زباں ہو کے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے معبود برحق ہیں اور آپ ہی ہمارے اللہ ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ الست بربکم قالوا بلا، تو سب نے یہی کہا تھا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور عہد لیا تھا، اور یہ عہد اور میثاق انبیاء سے لیا تھا، اور یہ میثاق کیا تھا؟ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس عہد کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسولوں سے اللہ نے یہ عہد لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں دوسرا نبی آ جائے، دوسرا رسول آ جائے، دوسری کتاب آ جائے، تو تم نے اپنی زندگی کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اس پر ایمان لے کے آنا ہے، اور اگر تم اس دنیا سے چلے جاؤ اور تمہارے بعد جو بھی نبی آئے، تم اپنی امت کو اس بات کی وصیت کر جو کہ وہ اس پر ایمان لائے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تشریف لائے، تو انہوں نے اپنی امت کو وصیت کی کہ میرے بعد جو نبی آئے گا تم اس پر ضرور ایمان لانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لیکن یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بجائے ایمان لانے کے حسد اور عداوت کی آگ میں جلنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر بسند حسن یہ روایت موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عالم ارواح کے اندر انبیاء سے میثاق لیا تھا، تمام انبیاء سے یہ در حقیقت اس بات کا میثاق اور عہد لیا تھا، پختہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم نے پھر اپنی نبوت چھوڑ دینی ہے، اپنی رسالت چھوڑ دینی ہے، اپنی کتاب چھوڑ دینی ہے، اور تم نے اس آخری نبی پر ایمان لانا ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے۔ ناظرین کرام، اگر اس آیت کریمہ پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے پختہ وعدہ لیا، اور یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی اور رسول ہونے کی اور آپ کے منصب رسالت پر فائز ہونے کی۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا، اور پھر پختہ وعدے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اقرار بھی لیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، یعنی میثاق لینے کے بعد پھر اللہ نے اقرار کروایا اس بات کا، اور یہ اقرار یعنی مزید توثیق کے لیے تھا، اور مزید جو ہے وہ تاکید کے لیے تھا، یعنی اس بات کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ قالوا اقررنا، اور پہلے میثاق، پھر اقرار، پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ اس بات کا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، کہ تم اس پر گواہی دو۔ اور جیسے ایک عدالت میں گواہی دی جاتی ہے اور گواہی کو باقاعدہ نوٹ کر لیا جاتا ہے، محفوظ کر لیا جاتا ہے، سائن ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ اللہ رب العزت نے اس بات پر گواہی دی، اور آخری بات جو منصب رسالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی اور رسول ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے اور سب سے بڑا ثبوت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، گواہی تم بھی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت پر فائز ہونے، تمام انبیاء کرام سے پختہ وعدہ لینے، اقرار لینے، گواہی لینے کے بعد اللہ رب العزت کی گواہی
اللہ رب العزت کا بطور خود گواہ بن جانا یہ کس قدر بڑی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، کہ اب پختہ وعدے کے بعد جو اس سے منہ پھیر لے گا در حقیقت وہ فاسق ہے۔ ناظرین اکرام، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو منصب رسالت اور جو اس کے تقاضے اور جو احکامات دے کر بھیجا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امانت کا حق ادا کر دیا۔ بدرجہ تمام و کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانت امت تک پہنچا دی ہے، انسانیت تک پہنچا دی ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ اس سے منہ پھیرتا ہے، اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، ان کو حکم تو یہ تھا کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں، ان کی کتابوں میں واضح لکھا تھا، ان کے رسولوں نے واضح ان کو اس بات کی ہدایات دی تھی۔ آج بھی تورات اور انجیل تحریف شدہ ہونے کے باوجود یہ گواہیاں، یہ شہادتیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی اور رسول ہونے اور آپ کے منصب رسالت پر فائز ہونے اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پر دلیل ہیں، آج بھی یہ گواہیاں موجود ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر جان بوجھ کر کوئی بندہ منہ پھیر لیتا ہے تو پھر بتائیے گھاٹے کا سودا ہے کہ نہیں؟ لوگ منصب رسالت کے اندر غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو غلوف کے اندر مبتلا ہو گئے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حلیے کی، کملی کی، آپ کی زلفوں کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری زندگی ہے، بس انہی کا وہ تذکرہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور منصب رسالت کے یہی تقاضے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے جدت پسند ہیں، ہر بات میں لاجک، عقل، کہ جب بات سائنٹیفک سمجھ نہ آئے تو انکار کر دیتے ہیں۔ منصب رسالت کا یہ بھی تقاضا نہیں ہے۔ منصب رسالت کا تو یہ تقاضا تھا کہ آپ پر ایمان لایا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، تمام قسم کی دنیا کی جو محبتیں ہیں اس سے بڑھ کر آپ سے محبت کی جائے۔ منصب رسالت کا جو یہ تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصف اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، مشن مصطفیٰ کو جاری اور ساری کیا جائے۔ اور مشن مصطفیٰ کیا تھا؟ مشن مصطفیٰ تو یہی ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف بلایا، کفر و شرک کو ختم کیا اور جنت کے راستے دکھائے اور جہنم سے لوگوں کو نکالا۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت پر تنقیس بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک رویہ پایا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ نبی تو صرف ایک قاصد ہے، ایک مبلغ ہے، ایک داعی ہے بس، یعنی کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک صرف سمپل پہنچانے والا ہے۔ قرآن مجید نے اس نظریے کی بھی بڑی زبردست تردید کی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب رسالت پر فائز ہونا ہے، اس کا جو تقاضا ہے وہ یعلمہم الکتاب، کتاب اللہ کی تعلیم۔ اور یہ جو تعلیم کا لفظ ہے، یہ صرف احکامات جاری کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل سے، پریکٹیکل سے، نمونے سے لوگوں کو بتانا، سمجھانا، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر کے لوگوں کو دکھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ یعلمہم الکتاب کے لفظ میں شامل ہیں۔ تو ناظرین کرام، منصب رسالت کے جو تقاضے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس عظیم منصب پر جو فائز ہیں، تمام انبیاء سے اللہ نے یہی میثاق لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اور آپ کے منصب کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا جس کو آج اپنانے کی ضرورت ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، وہ یہ ہے، ہم آپ کے مشن کو اور آپ کے کاموں کو، اور جس کام کے لیے اور جن کاموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم کو دین کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی، دونوں جہاں کے اندر کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔